السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زنین وائس۔ دوستوں، آج کی میری یہ کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میرے چینل زنین وائس کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے، جس سے آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹ سب سے پہلے۔ اب آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نفیسہ خاتون بیوہ تھیں اور ان کا اس دنیا میں 2 لالچی بھائیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ اولاد اللہ نے نہ دی تھی۔ شوہر سلیم بیگ 5 سال پہلے بے رحم دنیا کو چھوڑ گئے تھے۔ شکر ہے سر چھپانے کو اپنا گھر تھا۔ ان کے شوہر کی وفات پر بھائیوں نے بہت چاہا کہ نفیسہ بیگم مکان فروخت کر کے کسی بھائی کے گھر شفٹ ہو جائیں۔ نفیسہ بیگم ان کی بڑی بہن تھیں۔ بھائیوں کی لالچی طبیعت اور نیت سے بہت اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کے لالچی بھائیوں کو ان کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ مکان ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ نفیسہ بیگم کے شوہر سلیم بیگ جب حیات تھے تو وہ اکثر اس موضوع کو چھیڑا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، بیگم موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کس نے پہلے جانا ہے، کس نے بعد میں جانا ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ہماری پوری زندگی کا حصول یہ ایک 120 کا گھر ہے۔ خدا کی اس دنیا میں بہت حقیقی اور غربا قسم کے لوگ موجود ہیں۔ میری دلی آرزو ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی حقیقی مشتحق ہم سے ٹکرا جائے، جس کے حوالے ہم اپنا یہ گھر کر جائیں۔ وہ اس میں رہے اور ہمارے لیے دعائے خیر کرتا رہے۔ کاش یہی گھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ورنہ بصورت تمہارے بھائی اسے ہڑپ کر جائیں گے اور کبھی بھول کر بھی ہمارے لیے ایک کلمہ خیر اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ میں سوچتا ہوں اگر تم مجھ سے پہلے گزر گئیں تو میں ایک دن بھی اس گھر میں تنہا نہیں رہوں گا۔ اسے کسی ٹرسٹ کے حوالے خود بزرگوں کے ویلفیئر آشیانے میں چلا جاؤں گا۔ مگر تم سے پہلے اگر میری زندگی نے بے وفائی کی تو تم اپنے لالچی بھائیوں کو ہرگز یہ مکان نہ دینا، بلکہ تم بھی اپنی زندگی میں ہی گھر کسی ٹرسٹ کے نام لگا دینا۔ نفیسہ بیگم، اسے میری وصیت سمجھو۔ شوہر کے وفات کے بعد جب نفیسہ بیگم بھائیوں کی مکان بیچنے والی بات نہ مانی تو بڑے بھائی خلیل نے بالکل ناختم کر دیا، جبکہ چھوٹے بھائی جمیل اس سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا کہ بالکل پڑوسی ہونے کے باوجود وہ غیر پڑوسیوں سے بدتر ہو گیا تھا۔ نفیسہ بیگم کے والد نے ورثے میں 2 مکان چھوڑے تھے۔ اس میں سے اپنی اکلوتی ماؤں جیسی بڑی بہن کو حصہ دینے کے بجائے دونوں بھائی ایک ایک مکان پر قابض ہو گئے تھے۔ نفیسہ بیگم کا شوہر کی وفات کے سال بھر تک جمع پونجی سے گزارا ہوتا رہا، مگر جب کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو بڑے سے بڑا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہ سمجھا اور اپنے گھر کے کچھ سامان کو ایک کمرے میں سمیٹ کر گھر کے بقایا 2 کمرے کچن باتھ روم کو 2000 روپے میں کرائے پر چڑھا دیا۔ کرایہ دار کی حیثیت سے آنے والے فیملی 4 بچے اور میاں بیوی پر مشتمل تھی۔ بیوی کا نام نازش اور شوہر کا نام اعجاز تھا، جو کہ ایک کوٹھی میں بحیثیت ڈرائیور ملازم تھا۔ پہلے وہ کوٹھی کے ہی سرونٹ کوارٹر میں رہا کرتے تھے، مگر جب اعجاز کے بچے کوٹھی کے لان میں کھیلتے اور شور مچاتے تو کوٹھی کی مالکن کو شور شرابہ برداشت نہ ہوتا، اسی لیے مالکن نے انہیں کہیں اور رہائش کا حکم دے دیا تھا۔ اعجاز کے ایک بھائی کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور نہ تھا۔ بھائی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ جب کبھی اعجاز کا دل بھائی سے ملنے کو کرتا تو وہ اس سے ملنے چلا جاتا تھا، مگر بھائی کبھی اس کے گھر نہ آیا تھا۔ ادھر نازش بھی زمانے بھر کی ستائی ہوئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ بہت برا رویہ کیا ہوا تھا۔ 6 سالہ شادی شدہ زندگی کا وقت دونوں کے لیے بہت خوشیاں لے کر آیا تھا۔ ان 6 سالوں میں قدرت نے انہیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی۔ وہ اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ بیگم صاحبہ کے کوارٹر سے نکلنے کے بعد وہ پریشان اس بات پر تھے کہ 6000 تنخواہ میں کیا کھائیں گے اور مکان کا کرایہ کہاں سے ادا کریں گے، مگر یہاں بھی قدرت ان پر مہربان ہوئی اور نفیسہ بیگم جیسی مہربان اور شفیق خاتون سے نہ صرف ان کی ملاقات ہوئی بلکہ نہایت ہی کم کرائے میں 2 کمروں کا صاف ستھرا گھر بھی مل گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس مہربان خاتون کے شکر گزار تھے۔ اعجاز اور نازش دونوں ہی ماں کے پیار کو ترسے ہوئے تھے۔ نفیسہ بیگم کی شکل میں ماں جیسی محبت ملی تو دونوں دل و جان سے ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔
اپنی حقیقی ماں کا رتبہ دینے لگے تھے۔ نازش نے خوشی خوشی ان کے سارے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ اعجاز بھی صبح ان کی دعائیں لے کر کام پر جایا کرتا تھا۔ دونوں ان کا اسی طرح خیال رکھتے جیسے کوئی حقیقی بیٹا اور بہو اپنی ماں کا خیال رکھتے ہیں۔ نفیسہ بیگم بھی انہیں قدم قدم پر مفید مشورے دیتی، ان کی خدمت اور توجہ کے سلسلے میں انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ ان کے بچوں سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ اعجاز اپنے بچوں سے یہ کہتا کہ بیٹا یہ تمہاری دادی جان ہیں، انہیں دادی کہا کرو۔ وہیں نازش کہتی یہ تمہاری نانی اماں ہیں، انہیں نانی اماں کہا کرو۔ بچے کبھی نانی کبھی دادی کہہ کر پکارا کرتے تھے تو ان کی روح کی ساری تشنگی دور ہو جاتی تھی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کا آپس میں کوئی حقیقی رشتہ نہیں ہے، اور جس سے نفیسہ بیگم کا خون کا رشتہ تھا وہ ان کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ سارے تعلق ختم کر چکے تھے۔ ایک دن نفیسہ خاتون نے اعجاز سے کہا، بیٹا مجھے صبح ٹیکسی لا کر دینا، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ کیا آپ تنہا جائیں گی؟ میں سارے کام سے چھٹی لے کر آپ کے ساتھ چلوں گا اماں۔ اعجاز نے کہا، ارے نہیں بیٹا، تمہاری بیگم صاحبہ تمہیں چھٹی کرنے پر تم سے خفا ہوں گی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، میں اب اتنی بھی بوڑھی نہیں ہوں۔ نفیسہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صبح انہوں نے ٹیکسی والے سے کورٹ چلنے کو کہا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ایک وکیل دوست سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی اور کچھ ضروری کام نپٹانے کے بعد وہ گھر واپس آ گئی تھیں۔ نازش اور اعجاز بالکل بے خبر تھے کہ نفیسہ بیگم کہاں گئی ہیں اور کیا کرنے گئی ہیں۔ اسی شام وہ محلے میں موجود ڈاکٹر صاحب کی کلینک میں گئی تھی۔ یہ سب کچھ ان کے پلان کا حصہ تھا جو کئی روز پہلے ان کے ذہن میں تیار ہو چکا تھا اور جسے ڈاکٹر اور وکیل صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ آج صبح نازش کو کچھ خلاف معمول لگا، اس لیے کہ نفیسہ بیگم ابھی تک بستر سے نہ اٹھی تھیں، حالانکہ ان کا معمول تھا کہ وہ فجر سے قبل بیدار ہو جایا کرتی اور نماز فجر سے فارغ ہو کر وظیفہ پڑھتی تھیں۔ نازش نے پہلے ان کو پکارا، پھر انہیں بیدار کرنے کے لیے ہاتھ سے ہلایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھیں۔ اتنے میں اعجاز بھی باتھ روم سے نکل کر ان کے قریب آ گیا اور نفیسہ بیگم کو اماں جان کہہ کر آوازیں دینے لگا، مگر وہ بے سدھ ہوئے پڑی تھیں۔ دونوں بہت دیر تک آوازیں دیتے رہے۔ نازش نے تو بہت زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اعجاز نے سب سے پہلے ان کے پڑوسی بھائی جمیل کو بلایا۔ وہ اور اس کی لالچی بیوی دونوں دوڑے چلے آئے۔ پھر اپنے شوہر سے بولی، تسلی کے لیے محلے کے ڈاکٹر کو لے آؤ اور بڑے بھائی کو بھی اطلاع کر دو۔ ابھی ڈاکٹر چیک اپ کر رہا تھا کہ بڑا بھائی خلیل بھی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے نفیسہ بیگم کے مرنے کی تصدیق کر دی اور ان کا منہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ پورا محلہ نفیسہ بیگم کی موت پر حیران ہو گیا تھا کہ اچانک کیسے ان کی موت ہو گئی۔ اسی بیچ دروازے پر دستک ہوئی۔ جمیل نے دیکھا تو ان کے بہنوئی سلیم بیگ کے وکیل دوست آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے نفیسہ بھابھی سے ملنا ہے، اب آپ ان سے نہیں مل سکتے، ابھی کچھ دیر پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی نے کہا اور رونے کی اداکاری کرتا رہا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر وکیل صاحب ایک طرف لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ نفیسہ بیگم نے آرام سے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ جس نے دیکھا دہشت اور خوف سے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ حاضرین، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا وقت ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ یہ مجھے آپ سب اہل محلہ اور خصوصاً اپنے بے پرواہ بھائیوں کو بلانے کے لیے ڈرامہ رچانا پڑا تھا جس سے نازش اور اعجاز بالکل بے خبر تھے، مگر ڈاکٹر اور وکیل صاحب میرے ہمراز تھے۔ میں نے اپنے مرحوم شوہر کی نصیحت بلکہ ان کی وصیت کے مطابق اپنا یہ گھر ان خدمت گزار اور مجھے دل سے ماں سمجھنے والے بچوں کو دے دیا ہے، جن کا نام نازش اور اعجاز ہے، جو در حقیقت اس کے حقدار ہیں۔ اعجاز کی آمدنی بہت محدود، بہت کم ہے اور شاید ہی اپنے رزق حلال سے اپنا ذاتی ٹھکانہ بنا سکے، اس لیے میں نے کورٹ جا کر اپنا یہ گھر ان کے نام کر دیا ہے۔ مجھے یہ ڈرامہ اس لیے کرنا پڑا کیونکہ میرے مرنے کے بعد میرے یہ لالچی بھائی بعد میں ان مظلوموں پر ظلم کرتے۔ میرے بھائیوں کو اور سب محلے والوں کو جمع کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میرے مرنے کی خبر سن کر میرے بھائی اور سب محلے والے آئیں گے اور میں سب کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے یہ اعلان کروں گی کہ یہ گھر میں نے نازش اور اعجاز کے نام کر دیا ہے۔ سب کی موجودگی میں یہ گھر ان کے وارثوں کے سپرد کروں گی۔ نفیسہ بیگم نے وکیل سے فائل لے کر اعجاز کے حوالے کر دی۔
ان کے دونوں بھائی منہ دیکھتے رہ گئے اور نفیسہ بیگم کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنی بیویوں کو لے کر نکل گئے۔ بعد میں نفیسہ بیگم نے چائے اور دیگر لوازمات سے اہل محلہ کی خاطر مدارت کی اور ان کو پیار سے رخصت کر دیا۔ اعجاز اور نازش دونوں اپنی ماں کو دیکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ ماں صرف وہ نہیں ہوتی جس نے پیدا کیا ہو، ماں تو وہ ہوتی ہے جو بچوں کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ آج اعجاز اور نازش اپنی اس ماں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ان کو ان کی ماں مل چکی تھی جو ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اعجاز کے آنسو نہیں رک رہے تھے تو وہیں نفیسہ بیگم نے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور نازش ان کی باہوں میں ایسے سمٹ گئی جیسے کوئی بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں سے مل کر اس کی باہوں میں سمٹ جاتا ہے۔ آج اعجاز اور نازش نفیسہ بیگم کی ہر طرح سے خدمت کر رہے ہیں اور اپنی ماں کی لمبی عمر کی دعا کرتے ہیں۔ یہ داستان سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کبھی کبھی اپنوں سے بہتر غیر ہوتے ہیں اور خون کے رشتوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اعجاز، نازش اور نفیسہ بیگم اس کے اچھے کردار ہیں۔